أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت سے اور اس کی توفیق سے ہم سورۃ الحج کی آیت نمبر 71 سے آنورڈ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت دی، جس نے ہمیں یہ وسائل مہیا کیے کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے اوپر ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اور اپنی ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خاص کر آخرت کی زندگی میں فلاح اور کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے ہم نے جو کل کی مجلس میں آیات سمجھنے کی کوشش کی تھی، آیت نمبر 58 سے لے کے آیت نمبر 70 تک، اس کا ترجمہ ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے دہرا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 58 سے آنورڈ، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ روزی دینے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائے گا جہاں وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ علم اور بردباری والا ہے، اور ایسا ہی ہے۔ اور جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا، پھر اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائیں گے، بے شک اللہ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ سب اس کے لیے اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی بلندی والا کبریائی والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، پس زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور باخبر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور یقیناً اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دیں، اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی؟ وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گر نہ پڑے، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت اور نرمی کرنے والا اور مہربان ہے۔ اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا، پھر وہی تمہیں زندگی سے زندہ کرے گا، بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا جسے وہ بجا لانے والے ہیں، پس انہیں اس امر میں آپ سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے۔ آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیے، یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگے تو آپ کہہ دیں کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے، بے شک تمہارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ پر تو یہ امر بالکل آسان ہے۔
یہ کل کی کچھ آیات جو ہم نے کل سمجھنے کی کوشش کی، آج ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے آج کے سبق کی طرف۔ آیت نمبر 71 سے آج شروع کریں گے انشاءاللہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہماری کوشش میں اللہ تعالیٰ برکت اور استقامت ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 71، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ سب عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، ما لم ينزل، جو نہیں اس نے نازل فرمائی، بھی سلطانن، اس کی کوئی دلیل، وما لیس لہم بھی علم، اور نہ ہی اور جو نہیں ان کو اس کا کوئی علم۔ اللہ کے علاوہ جن کی بھی یہ پوجا کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے پرانے بزرگ آباء و اجداد کی پرانی کوئی اولیاء یا ہستیاں ہیں، چاہے وہ نبیوں کی مختلف اشکال میں پوجا کرتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ کی، حضرت عزیر علیہ السلام کی، چاہے وہ فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، چاہے وہ دوسرے جو موجودات ہیں، سورج چاند ستارے، ان کی پوجا کرتے ہیں، چاہے پتھر اور لکڑی کے تلاشے ہوئے بت، کسی بھی صورت میں اللہ کے علاوہ جس کی بھی وہ عبادت کرتے ہیں، جس سے بھی وہ حاجات طلب کرتے ہیں، وہ سب کے سب بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی علم کے، نہ ان کے پاس کوئی ٹھوس اور واضح دلیل موجود ہے اس کے بارے میں، اور نہ ہی اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی ٹھوس علم ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جب کہ وہ کس طرح سے کہ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس لیے ان کی پوجا کرتے ہو، جبکہ یہ کچھ فائدہ نہیں تو پہنچا سکتے اور کچھ نقصان نہیں۔ تو جب وہ کاؤنٹر کوشچننگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو آپ اور آپ کے باپ دادا دونوں ہی ظالم تھے، دونوں ہی گمراہ تھے۔ تو اس کے اوپر پھر ان کی ایک ریئیکشن آیا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے دھمکانا شروع کر دیا۔ تو یہ جو ضد اور ہٹ درمی پر لگے رہتے ہیں، یہ اگلی آیات میں مزید بھی کچھ واضح ہو جائے گا، تو پھر وہ مطلب ضد پر اڑ جاتے ہیں جب، تو پھر تو وہ دشمنی پر اتر آتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ ہی کوئی ٹھوس دلیل ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ ثابت کر سکیں اپنے عقائد کو، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اتھینٹک علم یا کوئی معلومات اس طرح کی اتھینٹک ہوتی ہیں پچھلے نبیوں سے یا پچھلی کتابوں سے، جس کی بنیاد پر وہ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی وہ پوجا کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ نَصِيرٌ، اور نہیں ظالموں کا کوئی مددگار ہے۔ ایسے لوگ جو بس ظلم اور زیادتی اپنی جانوں کے اوپر کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی علم کے، تو ایسے ہی لوگ وہ ظالم ہیں جن کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ تو جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں نہ ہی وہ مدد کرے گا، اور بلکہ اس دنیا کی کرنسی جو انہوں نے دنیا میں جو کرنسی لینی ہے آخرت کے لیے، وہ بھی وہ اس دنیا میں گنوا بیٹھیں گے، اور آخرت میں بھی ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، نہ ہی وہ جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اور نہ ہی کوئی اور۔ وَإِذَا تُتْلَى، اور جب تلاوت کی جاتی ہے، علیہم، ان پر، جب ان کو آیاتنا، ہماری آیات، بینات، واضح، جب ہماری واضح آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں یا تلاوت کی جاتی ہیں ان پر، تعریف فی وجوہ، تو آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں میں، آپ ان کے چہروں میں واضح طور پر پہچان لیں گے، دیکھ لیں گے، ان کے چہرے واضح ہو جائیں گے۔ الذین کفروا المنکر، جن لوگوں نے کفر کیا، المنکر، ناگواری، وہ چہرے یا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جب ان کے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کر کے ان کو پڑھائی جاتی ہیں، ان کو سمجھائی جاتی ہیں، ان کو پیغام سنایا جاتا ہے، تو ان کے چہرے پر ناگواری واضح ہو جاتی ہے، جس کو آپ بہت اچھی طرح سے پہچان لیں گے۔ یہ وہی جس کا ابھی ذکر ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کر، کہ جب وہ ضد اور ہٹ درمی پر اتر آتے ہیں، اور بغیر دلیل کے جب ان کے پاس کوئی بات نہیں بن پڑتی، اپنی بات سے بھی ہٹنا نہیں چاہتے، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں، کوئی ٹھوس شواہد نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی علم نہیں، تو پھر وہ بگڑ جاتے ہیں، ان کے چہروں کے اوپر واضح ہو جاتے ہیں کہ کس قدر وہ ناگواری کا مطلب ان کے اندر ایک عنصر پایا جاتا ہے، کس قدر وہ غصہ ان میں مطلب بھڑک کر ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ یکادون یسطون بالذین، کہ وہ قریب ہوتے ہیں کہ وہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر،
یتلون علیہم آیاتنا، جو وہ سب تلاوت کرتے ہیں ان پر ہماری آیات، وہ لوگ جو ان کو اپنی اللہ کی آیات پڑھ کر ان کو سنا رہے ہیں، قریب ہے کہ وہ ان کے اوپر ہی جھپٹ پڑیں، ان کے اوپر ہی وہ حملہ کر دیں، اس قدر وہ غصے میں اور اس قدر وہ ناگواری میں آ جاتے ہیں۔ کل افانبئکم، آپ ان سے کہہ دیجئے، افانبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، بشر، اس سے بھی بری چیز کی، من ذالکم، اس سے بھی، آپ ان سے کہہ دیجئے جو یہ تم یہ جو رویہ اختیار کیے بیٹھے ہیں، یا یہ اس قدر غصہ، یا اس قدر وہ مطلب ان کے چہرے پر ناگواری ٹپک رہی ہے اور اس قدر وہ غصے میں اگر آ رہے ہیں، تو آپ ان سے کہیے کہ میں تمہیں اس سے بھی بری چیز کی خبر نہ دوں، کہ جو تمہارا جو رویہ ہے، اگر تم نے اپنے رویے کو اصلاح نہیں کی، اور اگر تم نے تھوڑا سا سوچ سمجھ کر جو آپ یہ جو آیات تلاوت کی جا رہی ہیں، اگر تم اس کو نہیں پرکھو گے، تو اس سے بھی ایک بری چیز ہے جس کی میں خبر دیتا ہوں تمہیں، یا کیا میں وہ خبر نہ دوں تمہیں؟ تو وہ خبر کیا ہے؟ النار، وہ آگ ہے، وہ جہنم کی آگ ہے۔ تو جہنم کی آگ کی خبر دینے کا کہ اگر تمہارا رویہ درست نہ ہوا، تم نے اپنی اصلاح نہ کی، تو جہنم کی آگ کی خبر ہے تمہارے لیے جو تمہارا انتظار کیے بیٹھی ہے۔ وعد اللہ، اور وعدہ کیا ہے اللہ نے، الذین کفروا، ان لوگوں سے جن سب نے کفر کیا۔ جس طرح سے ایمان والوں کے ساتھ جنت کا اور اچھی اچھی منزل کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اسی طرح سے مشرک لوگوں کو اور انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ آگ کا بھی ہے۔ اور یہاں پر پھر ہم ایک دفعہ اپنی یاد دہانی کے لیے، کل تھوڑا سا ہلکا سا تذکرہ جو ہوا تھا کہ کفروا جو کا مطلب عام طور پر کفر ہی کیا جاتا ہے، لیکن انکار کرنے والا کریں تو تھوڑا براڈ میننگ میں ہم اپنے جو رویے ہیں ان کو بھی پرکھ سکتے ہیں، اپنے رویوں کے اوپر بھی آٹومیٹکلی ہماری نظر ثانی ہو جائے گی کہ انکار کرنے والوں میں تو کہیں خدا نہ خواستہ کوئی شامل نہیں ہو جاتا ہم میں سے کوئی۔ بہرحال وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں ان کے اوپر تو پھر اللہ نے آگ کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اور پھر ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ کا جو ہر کلمہ جو ہے، ہر اس کی بات، ہر اس کی آیت جو ہے، وہ اللہ کا وعدہ ہے جو یا تو پورا ہو چکا، یا پورا ہو رہا ہے، یا آئندہ وہ پورا ہو کر رہے گا اٹل حقیقت کے ساتھ۔ وہ بئس المصیر، اور وہ آگ جو ہے وہ ایک بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانو، اے بنینو انسان، یا ایھا الناس، اے بنینو انسان، ضرب مثل، مثال بیان کی جاتی ہے، ایک مثال بیان کی گئی، فاستمعوا لہ، تو تم سب اس کو غور سے سنو۔ اور یہ غور سے سننے والی ہی ایک مثال ہے کہ اے لوگو، اے بنینو انسان، اے انسانوں، غور سے سنو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مثال ذکر کر رہے ہیں، ایک مثال بیان کر رہے ہیں، ایک مثال بیان کی گئی۔ وہ مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا، ہرگز وہ نہیں پیدا کر سکتے، ذباباً، ایک مکھی، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سب اکٹھے ہی ہو جائیں اس کے لیے۔ ایک مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، ذرا اس کو غور سے سنو، اے لوگوں، سارے کے سارے بنینو انسان، اس میں مومن، کافر، مشرک، سارے کے سارے، کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں، وہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک مکھی، ایک بڑی حقیر سی چیز جو ہے، اس کو بھی سارے کے سارے مل کر پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک مکھی تو بہت بڑی مثال دے دی، اور اس کے پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ نہیں شرماتا کہ وہ مثال دے مچھر کی بھی، یا اس سے بھی کم تر کسی چیز کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بعید نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن یہ چیلنج ان کے لیے ہے جو سارے کے سارے خدا، یا ساری کی ساری ہستیاں، یا سارے کے سارے بت، یا سارے کے سارے موجودات جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، سب کو بلا لیں اور سب اکٹھے ہو کر کوشش کر کے دیکھ لیں، تو وہ ایک حقیر سا جو ایک خشرات الارض میں سے ایک حقیر سا جو ایک کیڑا مکوڑا یا ایک فلائی، ہاؤس فلائی ہے، وہ بھی وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ اور مکھی تو بہت بڑی بات ہے، ایک خلیہ، ایک سیل جسے کہتے ہیں، وہ خلیہ یا سیل جو ہے وہ مطلب ایک انسان میں اربوں نہیں کھربوں کی تعداد میں سیل ہے۔ تو اگر ایک سیل کا ماڈل
ایک सेल का मॉडल अगर कोई इंसान तैयार करना चाहे, मॉडल से मतलब ये जो बच्चे प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं स्कूल के और मॉडल बनाते हैं, कोई वाटर प्रोजेक्ट का मॉडल बना दिया, कोई डैम का मॉडल बना दिया, या कोई लाइटिंग सिस्टम का मॉडल बना दिया, तो छोटे से मॉडल बनाते हैं एक बड़े से प्रोजेक्ट का। तो अगर उसका कोई मॉडल ही एक बनाना चाहे एक खुलिये का, उसके अंदर इस कदर वसी निज़ामात हैं कि कैसे वो एनर्जी हासिल करता है वो सेल, कैसे वो एनर्जी को रिलीज करता है, कैसे वो कंज्यूम करता है, कैसे उसमें डीएनए और आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडाइजेशन होती है, और कैसे उसके अंदर सारे इंतजामात चलते हैं। उन सारे इंतजामात को इंसान ने बहुत हद तक तहकीक कर करके उसको समझने की कोशिश की है। अभी तक वो पूरा नहीं समझ सका, लेकिन जितनी समझ सका है वो उस सारे समझ को या उस सारे प्रोसेसेस को जो एक सेल के अंदर होते हैं, अगर वो मॉडल की शक्ल में तैयार करना चाहे तो एक बहुत बड़े शहर जितना रकबा चाहिए उसके अंदर वो सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं उनको शो करने का, फिर भी वो इस काबिल नहीं हो सकता कि एक खुलिया एक सेल जो है उसका एक मॉडल तैयार कर ले। अल्लाह ताला ने तो खरबों सेल जो है वो एक इंसान में, और खरबों खरब खा सेल जो है वो मतलब पैदा किए, और मतलब कैसे अल्लाह ताला ने उनके निज़ाम पैदा किए। तो वो तो इससे भी अल्लाह ताला ने मक्खी तो बहुत बड़ी की मिसाल दे दी कि छोटी सी चक्की। इनडायरेक्टली अगर हम ये देखें तो जितनी हकीर चीज है अल्लाह ताला की कुदरतें उसमें इतनी ज्यादा हैं कि इंसान बेबस और बेकार है उसकी कोशिश कि जब तक कि वो अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल ना हो। तो सारे के सारे मिल जाए तो एक मच्छी मक्खी को भी वो पैदा नहीं कर सकते। ओके, मक्खी को पैदा करना तो चलो कोई ऐसी चीज जो आजकल साइंटिस्ट भी वो कह देता है कि ये तो कोई कानून फितरत है या नेचुरल लॉज है या लॉ फेनोमेना है कि इस तरह से प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन का साइकिल सारा चल रहा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं चलो ठीक है, अगर ये तुम नहीं मानते तो एक और चैलेंज हुआ, इन यसलुबहुम, और अगर वो छीन ले जाए उनसे अज़ुबाबु, एक मक्खी जो है, शैयन कोई चीज, अगर वो मक्खी उनसे कोई चीज भी छीन कर ले जाए, ला यस्तनकिजुहु मिनहु, को नहीं वो सब छुड़ा सकते उससे, वो कोई चीज जो छीन कर ले गए हैं। अल्लाह कहते हैं मक्खी पैदा करना चलो ठीक है, वो तो एक तुम्हें बड़ा चैलेंज लगता है, जरा मक्खी अगर तुमसे कोई चीज छीन कर ले जाए तो वही वापस लाकर दिखा दो। अल्लाह ताला ने मतलब कोई चीज छीनने के लिए भी मक्खी का तज़किरा किया। कोई खून ख्वार दरिंदा, उसका भी जिक्र हो सकता था, जिसको इंसान जिस जो ताकत में या हुजन में या अपनी बरक रफ्तारी में इंसान के से बहुत ज्यादा है, तो फिर भी इंसान सोचता कि ये इतना खून ख्वार दरिंदा है, ये अगर झपट कर कोई नवाला छीन कर ले गया है या गोश्त का टुकड़ा छीन कर ले गया तो इससे तो मुकाबला करना बड़ा सख्त है। एक मक्खी की मिसाल दे दी अल्लाह ने कि एक मक्खी जितना हकीर जो कीड़ा है, वो अगर तुमसे कोई चीज छीन कर ले जाए तो वो भी तुम नहीं ला सकते। अब अल्लाह ताला ने मक्खी ही की क्यों मिसाल दी? एक तरफ तो ये है कि अल्लाह ताला किसी दरिंदे का जिक्र कर देता कि वहां से उसके मुंह से किसी तरह से निवाला, चलो आज के दौर में जरा लेटेस्ट साइंटिफिक जो तरीक़ेकार हैं उसमें किसी तरह से काबू पा रहा उसका पाकर उसके मुंह से वो नवाला जो है वो छीन लगे, हो सकता है कि वो चैलेंज कबूल कर ले। लेकिन मक्खी के मैटर में आज की जो साइंटिफिक रिसर्च और ये वो है, वो भी ये चैलेंज कबूल नहीं कर सकती। मक्खी को अगर हम थोड़ा सा तफसील से देखें या थोड़ी सी उसके ऊपर हम जस्तजू करें तो मक्खी के मुंह के अंदर दांत नहीं होते या जबड़े नहीं होते, जिससे वो दांत जो जिस तरह से हम निवाला लेकर उसको चबाते हैं पहले, या दूसरे दरिंदे जो हैं वो निवाला लेकर उसको मतलब खुराक को पहले चबाते हैं, पहले उसको नरम करते हैं, फिर वो निकलते हैं और फिर वो मैदे में जाती है, और फिर भी खुराक जो है बहुत देर तक वो मैदे में रहती है, मतलब किसी सूरत में, फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के एसिड्स वो उसके ऊपर ढेले जाते हैं अल्लाह ताला के खास निज़ाम के तहत, वो उस खुराक को तोड़ फोड़ देते हैं, फिर वो उसको एनर्जी की शक्ल में और मुख्तलिफ दूसरे जो उसके अज्जा हैं उनको अलग अलग करके मतलब उसको प्रोसेस किया जाता है, पूरा प्रोसेसिंग होती है। लेकिन मक्खी में ये सारा कुछ तो है ही नहीं। मक्खी जब एक खाने की कोई चीज के ऊपर बैठती है तो सबसे पहले
اللہ تعالیٰ کی مطلب آپ تھوڑی سی اسٹڈی کریں تو مطلب آپ کے منہ سے آٹومیٹیکلی سبحان اللہ نکلتا ہے کہ کیسے کیسے نظامات اللہ تعالیٰ نے بنائے کہ مکھی جب کسی کھانے کے اوپر بیٹھتی ہے تو سب سے پہلے اپنی جو ٹانگیں ہیں اس کی یا پاؤں یا ٹانگیں جو ہیں ان میں سینسر لگے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ اس کی کیمیکل پراپرٹیز پہلے اسس کرتی ہے وہ کھانے کی، کہ وہ کیا چیز ہے جو پڑی ہوئی ہے، کیا اس کو دل کر رہا ہے کھانے کا، وہ کیا کھانا کھا سکتی ہے یا نہیں، ہے اس کے لیے وہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں۔ پہلے وہ خوراک کو چوز کرتی ہے اپنے پاؤں یا اپنے ٹانگوں میں جو لگے اس کے سینسرز ہیں، اس کے ذریعے اس کی کیمیکل پراپرٹیز کو سارا اینالائز کر کے پہلے وہ چوز کرتی ہیں، اور جب وہ اس کو پسند آ جاتی ہے وہ چیز کہ ہاں یہ چیز کو اس کو کھانی ہے، تو مایا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر کوئی ٹھوس چیز نہ نیم ٹھوس چیز ہے تو پھر مکھی جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک جو ہے، سلیوا جو ہے وہ ڈالتی ہے، تھوک ڈالتی ہے اس کے اوپر، جسم سے باہر ہی اس کے اوپر وہ تھوکتی ہے۔ وہ تھوک ڈالنے سے اس کے تھوک کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں جو اس خوراک کو وہیں پر ہضم کر دیتے ہیں، یا وہیں پر اس کو مطلب اس کو پروسیس کر کے جو کام ہمارا معدہ کرتا ہے وہ کام مکھی جو ہے وہ اپنے جسم کے باہر ہی پرفارم کر دیتی ہے، اور جب وہ اس کے اوپر اپنا تھوک پھینکتی ہے تو وہ تھوک سے وہ خوراک کا وہ حصہ جہاں سے وہ اچک رہی ہے وہ آلریڈی پروسیس ہو چکا ہوتا ہے، پھر اس کو وہ نگلتی ہے یا پھر وہ اس کو اچکتی ہے وہاں سے، اور اچکتی بھی کیسے ہے، ایسے نہیں جس طرح سے ہم پانی پیتے ہیں تو وہ انڈیل لیتے ہیں، بلکہ وہ اچکتی ہے تب تو ہم جیسے یہ اسپنج یا فوم وغیرہ ہے، جب اس کو پانی کے ساتھ لگائیں تو پانی کو جذب کر لیتا ہے فوراً سے، پورے جسم کے اندر وہ سرائیت کر جاتا ہے۔ تو اس طرح سے مکھی جب اس کو اپنے منہ سے یا اپنا جو بھی ٹیوب ہے اس کے ذریعے سے جب وہ اس کو سک کرتی ہے تو وہ گویا وہ جذب کر لیتی ہے اس خوراک کو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے باقی پروسیسز جو اندر وہ خوراک کو کنزیوم کرنے کے اور باقی ہوتے ہیں، کہ گویا کہ مکھی جب وہاں سے، اور یہ سارا عمل اتنی تیزی سے اور اتنے کم وقت میں ہوتا ہے کہ مطلب جیسے ہی بیٹھی ویسے ہی اس نے پسند کی خوراک، ویسے ہی اس نے اپنی تھوک کو ڈال کر اس کو پروسیس بھی کر لیا، اور وہاں سے اس کو جذب کر کے وہاں سے اڑ بھی گئی، یعنی اس کے اڑنے سے پہلے ہی وہ مکھی جو چیز آپ سے خوراک لے رہی ہے وہ ہضم کر چکی۔ یعنی آج کے دور میں بھی ہمارے لیے ممکن نہیں کہ مکھی سے وہ چیز چھین لے جو اس نے ہم سے چھینی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مکھی کو چوز کیا مطلب ایک چیلنج کے طور پر، کہ ایک ایسی چیز کا جو تم کر ہی نہیں سکتے، ایک مکھی جیسا حقیر پرندہ یا حقیر جو حشرات ہے، حشرات الارض ہے، اس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، یا اس کے مقابلے میں تم کوئی کچھ طاقت نہیں رکھتے، تو تم اللہ کے آگے اکڑے پھرے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال ہمیں دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنے اوقات اور اپنے وقت اور اپنی اس کی حیثیت جو ہے وہ بہت جگہوں پر گنائی، اور اس کے علاوہ اس طرح کے مثالیں دے کر بھی انسان کو اس کی اوقات جو ہے وہ یاد دلاتا ہے کہ تمہارے اندر حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری طاقت کیا ہے، کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو اور میرے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، مکھی، اس کے علاوہ بھی بہت لمبی چوڑی تحقیق ہو سکتی ہے کہ وہ مکھی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بطور خاص ذکر کیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری بات کہ یہاں پر ذکر کیا کہ شیئن، کہ مکھی تم سے کوئی چیز اچک نہ لے، کوئی چیز اچک لے یا چیز کوئی چھین کر لے جائے تو تم اس کو نہیں چھڑا سکتے۔ اب یہ جو چیز جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا، کوئی شے جو ہے، اس کا عام طور پر ترجمہ جو ہے وہ یہی لیا جاتا ہے کہ خوراک، مکھی جو ہے وہ خوراک میں سے کچھ اچک کر لے جاتی تو اس کو واپس لانا ممکن ہے۔ تو یہاں پر صرف ایک چیز کی طرف اشارہ نہیں، صرف خوراک کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ اوپن کیٹیگری ہے کہ کوئی بھی چیز، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز مکھی اچک لے جائے۔ اب مکھی خوراک کے علاوہ کچھ اور بھی چیز اچک سکتی ہے، خوراک کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو مکھی جو ہے وہ انسان سے چھین کر لے کے جا سکتی ہے۔ ہاں، خوراک کے علاوہ بھی کچھ اور ہے، بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں جو انسان سے وہ چھین کر لے سکتی ہے۔ کل میں نے تھوڑا سا جو اس کے اوپر دیکھا تو انسان سے مکھی جو ہے اس کی صحت چھین سکتی ہے، اس کی زندگی کو بھی وہ چھین سکتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ مکھی جو ہے وہ جب اڑتی پھرتی ہے تو بہت سارے جرمز جو ہے، بہت سارے جراثیم جو ہے ان کو لے کر وہ ٹرانسپورٹ کرتی ہے، اور مکھی جو ہے وہ بہت ساری موذی بیماریاں جو ہے، بہت خطرناک بیماریوں کو
پھیلانے میں اور ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچانے میں یا اس کو مزید بڑھانے میں بہت زیادہ رول بھی پلے کرتی ہے۔ تو مکھی اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر حملہ کر کے یا کسی کے اوپر کوئی ایسا جراثیم جو ہے وہ ٹرانسفر کر دے کہ اس کو ٹیوبرکلوسس اور ڈائریا، یہ تو کچھ تو نارمل سی بیماریاں اور کچھ بہت موذی اور خطرناک بیماریاں ان کی طرف اگر مبتلا کر دے تو انسان کی زندگی جو ہے اس کے لالے پڑ جاتے ہیں، تو وہ زندگی یا اس کی صحت جو ہے وہ واپس لانا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ تو مکھی جو ہے وہ انڈائریکٹلی صرف خوراک نہیں، اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو اچک سکتی ہیں انسان کی، جس کو وہ واپس لانے پر یا جس کو واپس لینے پر وہ اس سے مطلب طاقت نہیں رکھتے، قدرت نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مکھی کی مثال دے کر ایک دفعہ پھر ان لوگوں کو، انسان کو، ایک تو انسان کو اس کی اوقات یاد دلا دی، ہمارے جیسے لوگ بھی کہ جو کفر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ جو اللہ کے معاملوں میں ڈینگے مارنے والے ہیں، وہ اپنی منمانی کرنے والے ہیں، ان کو بھی سوچ سمجھ رکھنی چاہیے۔ اور خاص کر یہ ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارتے ہیں، چاہے وہ شرک کرنے کے مگر میٹر میں، چاہے وہ سفارش کے نام پر ان کو پکارتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے لیکن وہ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے اور وہ تو یہ سب کے لیے ہے۔ اور پھر اس کے آگے اس کا ایک خلاصہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، ضعف کمزور، الطالب مانگنے والا، مطلوب اور جس سے مانگا جائے، یعنی مطلوب، طالب اور مطلوب، جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ یعنی مانگنے والا انسان جو ہے وہ بھی کمزور ہے، وہ بھی کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ ایسا کچھ کر سکے، اور نہ ہی جس سے مانگا جا رہا ہے، نہ ہی وہ اس کی کوئی شکت رکھتے ہیں کہ وہ ایسا کوئی چیلنج جو ہے وہ قبول کر لیں یا ایسا کوئی کام چھوٹا موٹا بھی کر کے دکھا دیں۔ تو سبحان اللہ، یہ آیت جو ہے یہ اتنی خوبصورت آیت اور اتنی وسیع، اس کو اور زیادہ بھی اس کے اوپر تحقیق کریں تو اور بھی اس کے اوپر راستے جو ہیں وہ یقیناً کھل سکتے ہیں۔ تو ہمیں نصیحت اور یاد دہانی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی مثال دی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں ساری چیزیں، ساری باتیں، پھر بھی اگر نہ کوئی سمجھے تو پھر تو وہ اس کا اپنا قصور ہے، پھر تو اس نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ ما قدر اللہ، اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی، حق کا قدر ہی، جس طرح سے اس کی قدر کرنے کی حق ہے۔ اب یہ سارا کچھ بتانے کے باوجود، سارا کچھ بہت واضح ہونے کے باوجود، سارے دلائل، عقلی دلائل اور علمی دلائل دینے کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ کو نہیں پہچانتا یا اللہ کو پہچان کر بھی جان کر اس سے منہ موڑ لیتا ہے، جان بوجھ کر اس سے اعراض کر لیتا ہے، تو در حقیقت اس نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح سے اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہایت طاقتور اور خوب غالب ہے، غلبے والا ہے، کہ کوئی قدر کرے یا نہ کرے۔ جس طرح سے پچھلی سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں محمود ہے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، اللہ تو تعریف کے ہی لائق ہے۔ اور اسی طرح سے یہاں پر بھی کہ کوئی قدر کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طاقت والا اور خوب غالبے والا ہے، خوب غالب ہے۔ اللہ یستفی، اللہ تعالیٰ وہ چن لیتا ہے، من الملائکۃ رسلا، فرشتوں میں سے رسول، اپنا قاصد۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اپنا قاصد یا اپنا رسول جو ہے وہ چن لیتا ہے، وہ من الناس، اور لوگوں میں سے بھی، فرشتوں میں سے جیسے حضرت جبریل امین جو ہے ان کو چنا ہوا وحی کے لیے، اس کے علاوہ دوسرے فرشتوں کو چن کر اس سے مختلف طرح کی پیغام رسانیہ کے کام اللہ تعالیٰ نے کیے، جیسے حضرت ابراہیم کے پاس اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے گئے انسانی شکل میں، اور ان کو جا کر عذاب کی پیشگی اطلاع دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو کچھ فرشتوں کو عذاب دینے کے لیے، کچھ کو وحی کے لیے، اور کچھ کو دوسرے معمولات کے لیے، پیغام رسانی کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے چن لیتا ہے مختلف طریقوں سے۔ اور لوگوں میں سے بھی، جیسے نبیوں کے اوپر جو وحی آتی ہے، جس کو وہ یا تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آتی تھی، یا تو ان کی احادیث سے پتہ چلتا ہے، یا قرآن کی آیات جو ہیں، محکم آیات، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی کچھ کو رسول کے طور پر، پیغام رسانی کے لیے، یا قاصد، اپنے قاصد کے طور پر ان کے ذریعے پیغام رسانی کرتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اور پھر اللہ تعالیٰ
یہ جو قاصد ہیں اس کے، وہ جو کچھ کہتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں وہ خوب سننے والا بھی ہے اور خوب دیکھنے والا بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شاہد بھی ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی اس کے اوپر شاہد ہے، خود بھی دیکھنے والا اور سننے والا ہے کہ کیا ان کو جو پیغام پہنچایا یا ان کو جو پیغام جو رسپانسبلٹی دی گئی کس طرح سے انہوں نے پوری کی اور کس حد تک انہوں نے پوری کی، وہ خود بھی اس کو دیکھتا ہے۔ اس کا ایک کیا اس کا کیا مطلب انڈائریکٹلی پچھلی آیات سے اگر تعلق اس کو جوڑنے کی کوشش کریں اس آیت کو، تو پچھلی آیت میں تو سارے مشرکین یا جو بھی اللہ کا انکار کرنے والے ہیں یا اللہ کے بابت مطلب اس میں شریک کرنے والے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو رسول یا فرشتے جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ عبادت کرنے والوں میں رسول اور فرشتے بھی موجود تھے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ عبادت کرتے ہو اور ان کو خدا کا درجہ کرتے ہو غلو کر کے، حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے اسی طرح سے مشرک جو مکہ کے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں گردانتے تھے یا تصور کرتے تھے یا اس طرح کے ان کے عقائد تھے، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ ان کو اگر اللہ تعالیٰ نے چنا تو وہ پیغام رسانی کے لیے اور اس پیغام رسانی کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے خوب سن بھی لیا اور دیکھ بھی لیا، خود بھی دیکھ لیا کہ یہ تو انسانوں کے اوپر ایک یا فرشتوں کے اوپر جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا ایک اضافی ان کے اوپر انعام ہے یا ایک ان کی ایک اضافی مطلب ایک کرم ہے اللہ تعالیٰ کا جو ان کے اوپر کیا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان سے حاجات طلب کرنی شروع کر دی جائے یا ان کی عبادت کرنی شروع کر دی جائے یا نعوذ باللہ ان کو اللہ کے برابر جو ہے یا اللہ ہی ان کو انہی کی عبادت کرنا شروع کر دی جائے۔ تو یہ تو بالکل مطلب بالکل ہی بے معنی سی بات ہے کہ جس کو قاصد مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاؤ گے، اسی کی عبادت کرنے لگ جاؤ، جبکہ انہوں نے بھی نہ ہی کسی فرشتے نے اور نہ ہی کسی انسان نبی نے رسول نے یہ کہا کہ میری عبادت کرو، جیسا کہ ہمیں بہت ساری آیات میں ملتا ہے، اور کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ وہ فرشتوں میں سے بھی اگر کوئی کہے کہ میری عبادت کرو تو میں اس کو بھی مطلب سخت سزا دوں گا یا عذاب دوں گا۔ تو انہوں نے تو نہ کچھ ایسا کہا نہ کچھ ایسی ترغیب دی، اللہ کے پیغام کو انہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ تم تک پہنچا دیا اور اللہ نے اس کو خوب سن اور دیکھ بھی لیا، اس کے باوجود جو غلو کر کے ان کو پھر ان کے رتبوں کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے برابر لے جاتے ہیں یا اللہ کے سفارشی ان کو قرار دیتے ہیں یا اللہ کی صفات میں ان کو برابر شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بالکل ان کی ہٹ درمی اور بالکل ان کا ظلم ہے جو اپنی ہی جانوں کے اوپر کرتے ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی کچھ اس طرح کے معاملات پائے جاتے ہیں، اور پچھلی آیت ابھی ہم نے جو پڑھی کہ جب وہ ان کے اوپر قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے چہروں کے اوپر ناگواری جو ہے واضح ہوتی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے حملہ کر دیں گے وہ۔ ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہمارے یہاں پر بھی علمی اختلاف جو ہے وہ جائز ہے، وہ بہت حد تک مناسب ہے، لیکن یہاں پر ہمارے بھی ہاں کچھ کیا مناظرے وغیرہ ہوتے ہیں، جو اگر ان کو کسی مناظرے کا آپ یوٹیوب کے اوپر حال دیکھ لیں کہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ وہ بڑھ کر اور مطلب کیسے انداز میں ایک دوسرے کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی، یہ مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں کہ ان کے سامنے قرآن اور حدیث کی ذکر کی جا رہی ہے، بے شک کوئی اگر غلط ترجمہ کر رہا ہے یا مختلف طریقے سے وہ اس کو سمجھتا ہے یا مختلف انداز سے اس کو مطلب پیش کر رہا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے اپنا رویہ تو درست رکھو، اپنا جو مطلب اپنا آپ جو ہے اس کو تو قابو رکھو، لیکن وہ اپنے آپے سے باہر ہو کر اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو ایگزیکٹلی وہی چیز، اور خاص کر جب ان کے اوپر واضح بھی ہو جائے بہت ساری چیز کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ غلط تھی یا ہمارا یہ جو عقیدہ جو ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھتے ہیں، اور پھر اس کے لیے پھر رسپانس جو ہے وہ بہت ہی اپوزٹ یا بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ سا دیتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے اندر اس طرح کی خامیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان خامیوں کو ہمارے اوپر واضح کر دے، اس کو ہمارے دلوں کے اندر اس کی فہم ڈالے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے جتنے بھی لوگ ایسے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خاص ہدایت اور خاص رہنمائی عطا فرمائے کہ ہم ایک مسلم امہ جو ہے وہ بن کر اس معاشرے میں ابھرے۔ آمین یا رب العالمین۔
یعلم وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم وہ جانتا ہے یعنی اللہ جانتا ہے ما بین ایدیہم و ما خلفہم جو کچھ ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی ان کے پیچھے، ان سے پہلے اور ان کے آگے آنے والے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ نبیوں اور رسولوں کے بارے میں بھی جو اللہ تعالیٰ قاصد بنا کر جن کو بھیجتا ہے یا جن کو پیغام رسانی کا ذریعہ بناتا ہے وہ بھی، یا سارے جو ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں، ان کے درمیان، یعنی ان کے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے والا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور آخر کار الٹیمیٹلی سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے، کہ اس دنیا میں جو بھی کوئی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو خوب اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے، خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی اس کی ایک سمری بنا کر ان سارے کاموں کا ایک ڈیٹا جو ہے وہ مختص کر کے ایک ڈیٹا بینک جو ہے وہ اللہ کے حضور وہ پیش ہوگا، یا اللہ کے سامنے اس کے اوپر جب پیش کیا جائے گا تو وہاں پر دیکھ کر وہ خود ہی ہکا بکا رہ جائے گا، اور پھر الٹیمیٹلی یہ سارے امور جو ہیں، یہ سارے کام جو ہیں یہ اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی بابت قیامت کے دن فیصلہ بھی کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنو اے لوگ جو ایمان لائے ہو، پہلے جب ذکر ہو رہا تھا اس رکوع کے شروع سے لے کے ابھی تک وہ انسانوں کے بارے میں ہو رہا تھا، کہ انسانوں کے ساتھ خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کر کے، اب یہاں سے یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قول صرف ایمان لے کر آئے ہو، مطلب قول و اقرار کر لیا تم نے توحید کا اور رسالت کا، اب اس کے بعد ایمان لانے کے بعد ارکعوا واسجدوا تم رکوع کرو اور سجدہ کرو، رکوع اور سجدہ یعنی نماز کا اہتمام کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ اور اپنے رب کی عبادت کرو، رکوع اور سجدہ یعنی نماز قائم کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی اس کی بندگی کرو، اس کی غلامی کرو، اس کے جتنے احکامات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو یا ان کو پورا کرو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ اور جب تم کام کرو بھلائی، جب بھی تم بولو اچھا بولو، جب بھی تم کوئی کام کرو اچھا کام کرو، جب بھی تم کسی کے لیے مدد کرو تو اچھی مدد کرو، کسی کے لیے سوچو تو اچھی سوچو، کوئی نیت کرو تو اچھی نیت کرو، تو تم سارے کے سارے بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کا اکثر جو ترجمہ کیا جاتا ہے لعلکم تفلحون، کہ اس کا اکثر ترجمہ شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ بھی کیا جاتا ہے، اور شاید کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہ سارے امور انجام دو، اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال بھی کرو، اللہ کی بندگی بھی کرو، نماز یعنی فرض عبادات جو ہیں ان کو بھی پورا کرو، اور بھلائی کے کام بھی کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور اگر شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی کہ ان سارے عبادات کو کرو، ان سارے معاملات کو کرو جہاں تک ممکن ہو، اور تمہارے اندر کچھ خامیاں، انسانوں کے اندر کوئی کمزوریاں ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی فرمائے گا، اور تمہیں یہ امید کہ شاید کہ تم کامیاب بھی ہو جاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کی ہیں کہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنا مختلف طرح کے جتنے بھی ہے، کہ اس کے بعد اگر شاید کہ کوئی ترجمہ پڑھے ہم کہ شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے اعمال کو جب تم لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگے تو وہاں پر بھی ان اعمال کی بیس پر نہیں، پھر ان اعمال کو دے کر اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم کرے گا، اپنا خاص فضل و کرم جو ہے اللہ کا وہ کامیابی کا ضمانت ہوگا۔ تو ہمارے عمل جو ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قابل ہوں یا اتنے ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم بھی ضرور شامل حال کرے ہمارے، آمین یا رب العالمین۔ آخری آیت سورہ مبارکہ کی، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ اور تم سب جہاد کرو اللہ کے، اور تم سب جہاد کرو فی اللہ اللہ کے میں، یعنی اللہ کے راستے میں، حق کا جہاد ہی جس طرح سے جہاد کرنے کا حق ہے۔ یہ آیت جو ہے اس کے مختلف پہلو ہیں یا مختلف چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس میں، ان کو مختصر انداز میں ہم دیکھتے ہیں، اس سے پہلے کافی دفعہ یہ ساری چیزیں ڈسکس بھی ہو چکی ہیں۔ اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں جس طرح سے جہاد کرنے کا حق ہے۔ یہاں پر علماء کے نزدیک یہ جہاد جو ہے، یہ جہاد وہ قتال فی سبیل اللہ یا اللہ کے راستے میں جو جنگ کرنا ہے پریکٹیکلی، اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاد بن
نفس جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، بلکہ زیادہ تر جو گمان ہے وہ وہی ہے کہ جہاد بن نفس جو ہے انسان کا اپنے نفس کے خلاف جہاد، اور پھر اس کے علاوہ دوسرے معاملات میں، بھلائی کے معاملات میں کوشش کرنا۔ جہاد کا مطلب ہی جہادہ یعنی کوشش کرنا ہے، کوشش کرنا اللہ کے دین کو غلبہ دلانے کے لیے یا اس کے دین کو نکھارنے کے لیے۔ تو اگر انسان جو ہے بحیثیت اجتماعی اور بحیثیت انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرے، تو وہ بھی در حقیقت اللہ کے جو دین ہے یا اللہ کا جو شریعت ہے اس کو اجاگر کر رہا ہے، اس میں خوبصورتی، اس میں نکھار پیدا کر رہا ہے جو کہ دوسروں کو متاثر کر سکتی ہے۔ تو یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ غالباً غزوہ تبوک سے واپسی پر، غزوہ تبوک ہمیں پتہ ہے کہ مطلب ہسٹری میں، یعنی اسلام کے جو پیریڈ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اس میں بہت ہی اہم ایک غزوہ تھا، بہت ہی ایک اہم جنگ تھی، جس کے لیے بہت ہی خاص کر تیاری کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ساری امت مسلمہ یا اس وقت کا جو مسلمانوں کا گروہ تھا اس نے، گو کہ وہ جنگ جو ہے اس طرح سے پریکٹیکلی نہیں ہوئی تھی اور دشمن جو ہے وہ بھاگ کھڑا ہوا تھا، لیکن وہ ایک بہت ہی اہم مارکا تھا اور اس کے لیے بہت ہی خصوصی تیاری کی گئی تھی۔ اور جب اس مارکے سے یا اس غزوہ تبوک سے جب واپس لوٹ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ اب تم، صحابہ سے فرمایا کہ اب تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہو یا لوٹ رہے ہو۔ تو صحابہ نے کہا کہ جہاد اصغر، یہ جہاد اصغر ہے تو جہاد اکبر کتنا بڑا، یعنی یہ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف تم لوٹ رہے ہو۔ تو صحابہ نے کہا کہ یہ وہ جہاد اکبر کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اپنے نفس کے خلاف جہاد، یعنی اب دنیا کے محاذوں میں تمہیں ایک طاقت جو ہے وہ تمہارے سامنے ابھر رہی ہے، یا تمہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دے دی ہے، اب اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کرو۔ یعنی وہ اپنے نفس کے خلاف اپنے لوگوں کے درمیان منافقت کو دے کر، اس کے کنٹیکس میں یہ تھا کہ منافقت جو ہے، منافقین کے بارے میں واپس آ کر بہت اہم جو معاملات جو ہے وہ کیے گئے، لیکن جہاد بن نفس کا وہاں پر، کہ وہاں پر اس حدیث کے مطابق جہاد اکبر جو ہے وہ جہاد بن نفس کو کہا گیا کہ اپنے نفس کے خلاف، اپنی خواہشات کے خلاف، اپنی جو امنگیں ہیں جو اللہ سے دور کرنے والی ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا، وہ جہاد اکبر ہے۔ تو بہرحال جہاد کی مختلف ڈیفینیشنز بھی ہیں اور مختلف کیٹیگریز بھی ہیں، تو جس بھی طریقے سے جو بھی تمہاری استطاعت میں ہے وہ جہاد کرو، اور اس طرح سے کرو جس طرح سے جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم، وہ اس نے چنا تمہیں، هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا، یعنی کہ مسلمانوں کو اس نے، یا امت محمدی کو تمہیں اس نے چن لیا، اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے ہیں، بہت لمبی لمبی تفصیل چاہتے ہیں ہر نقطہ اس کا، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مختصر انداز میں مکمل کریں آج انشاءاللہ، کہ هو اجتباکم، کہ اس نے تمہیں چن لیا، اس نے تمہیں یعنی امت محمدی کو، مسلمانوں کو چن لیا۔ اس سے پہلے بھی امت وسطن آیا، ایک مرکزی امت جو ہے، ایک معتدل امت، ایک درمیانی امت کا رتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا، امت محمدیہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے خیر امہ، بہترین امت کے نام سے بھی اس قوم کو پکارا اللہ تعالیٰ نے، کہ اس قوم کو ایک مرکزی قوم کی حیثیت سے یا مرکزی گروہ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے چن لیا، جو کہ قیامت تک ایک مرکزی کردار ادا کرے گی، یا ایک مرکزی حیثیت جو رہے گی اللہ کے دین کو سربلند رکھنے کے لیے، یا اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، یا اللہ کے دین کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے، یا اللہ کے دین کے مطابق عدل و انصاف جو ہے وہ کرنے کے لیے، یا دوسری جو مذاہب ہیں ان کو بھی اس طرف لانے کے لیے۔ تو یہ جو امت ہے، یہ تمہیں اس نے چن لیا مرکزی امت کے طور پر، بہترین امت کے طور پر۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے بنائی، اور نہیں اس نے بنائی تم پر دین میں کوئی تنگی، اس نے تمہارے دین میں کوئی تنگی بھی نہیں بنائی، تمہارے دین کو آسان کر دیا۔ اور بہت ساری جگہوں پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو آسان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ وہ بہت ساری آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں بوجھ ڈالتا مگر اس کی انسان کی اس کی استطاعت کے مطابق۔ تو جو کسی کی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتا رہے اپنی سہولت میں رہتے ہوئے، تو وہ کامیاب ہے۔ لیکن یہ استطاعت جو ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، مطلب اس میں
ڈنڈی مارنا یہ ہمارا ایک وتیرہ سا بن گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو استطاعت دی ہے اس استطاعت کے اوپر آسان دین بنا دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس مال و دولت نہیں تو تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں صاحب نصاب نہیں کیا تو تم زکوٰۃ نہ دو، تمہارے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اگر کوئی بیمار ہے، سفر ہے، تو اس صورت میں بھی نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، کوشش تو کرنی پڑے گی، کوشش کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، نماز کو فرض کر دیا گیا، تو اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو تم مسجد میں جاؤ، بڑے اچھے طریقے سے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے آسانی اللہ تعالیٰ نے دے دی، اگر تم مجبور ہو، کسی سفر میں ہو یا مسجد میں نہیں جا سکتے، تو گھر میں مجبوری کے عالم میں وہ کیٹیگریز ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے سہولت دی، بہت زیادہ بیمار ہو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو، لیٹ کر پڑھ لو، اشارے کے ساتھ پڑھ لو، آسانی پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، فرائض میں بھی آسانی پیدا کی، اور پھر دوسرے معاملات میں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں علم دیا ہے تو اس علم کو پھیلاؤ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق، اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین میں کوئی زور زبردستی سے ڈھونس کے ساتھ نہیں، اپنی استطاعت کے مطابق آسانی کے ساتھ تم کرو، لیکن اس استطاعت کو ہم نرمی یا اس استطاعت جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ استطاعت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ بوجھ ڈالتا ہے، تو اس میں ہم اگر کوئی ڈنڈی ماریں گے تو پھر ہماری پکڑ ہوگی، کوشش کرنی ہے ہمیں کہ کوشش کریں ہم، تو یہ دین جو ہے، اور حقیقت میں اگر دیکھیں تو دین بہت آسان بھی ہے، اگر گلف یا عرب میں آ کر دیکھیں تو دین کے اوپر عمل کرنا کس قدر آسان ہے کہ ہمارے وہاں پر تو بہت ساری مشکلیں پیش کی جاتی ہیں، علماء بھی اپنے بیان کرتے ہوئے یا اپنا پیغام پہنچاتے ہوئے کہ پتہ نہیں کتنی مشکل پڑ جائے گی اگر وہ اس طرف آ جائیں، کہ تو انتہائی سادہ سا اور انتہائی آسان سا دین ہے کہ جس کے اوپر عمل کرنا بہت ہی آسان ہے، بس اپنی نیت اور اپنے ارادے کو ٹھوس کرنے کی ضرورت ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ کے دین پر، ابراہیم اپنے باپ ابراہیم کے دین پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم کے بعد آج کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ دین ابراہیمی سے ہی نکلی ہوئی برانچیں ہیں، الحمدللہ مسلمانوں کا جو ایک برانچ ہے جو بنی اسماعیل میں سے تھی، تو وہ الحمدللہ آج بھی حق کے اوپر قائم ہے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے اور خاص رحمت سے، لیکن باقی جو ادیان ہے وہ بھی برانچز تو وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطلب جو شریعت ہے اس کی، لیکن وہ گمراہ کیے ہوئے، انہوں نے اپنے رستے چوز کر لیے اپنے لیے، اپنا الگ سے انہوں نے اس میں بگاڑ پیدا کیے ہوئے، لیکن الٹیمیٹلی چاہے وہ مکہ کے مشرکین ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہیں، وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد جو ہے وہ تو مانتے ہی ہیں، لہٰذا اپنے جد امجد جو ہے ابراہیم علیہ السلام، ان کے دین کی طرف واپس لوٹو گے تو تمہیں سمجھ لگ جائے گی کہ تم اصل دین کیا ہے، اور تم الٹیمیٹلی اسلام کی طرف راغب ہو جاؤ گے خود ہی۔ ہوا سماکم المسلمین، اور اس نے نام دیا تمہیں مسلمان، اور اس نے تمہیں مسلمان نام دیا۔ معذرت آگے بڑھنے سے پہلے پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی وہ آیت سجدہ تھی، آیت سجدہ جو ہے وہ سجدہ عند شافی لکھا ہوا ہے، یہ امام شافی کے نزدیک یہاں پر سجدہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، یہ آیت سجدہ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے قریب یہ آیت سجدہ نہیں ہے، بہرحال وہ امام جو ہیں وہ بہت بڑے مفکرین میں سے تھے، تو اکثر جو علماء ہیں وہ یہاں پر سجدہ جو ہے ہونا چاہیے، وہ سجدہ ہمیں پتہ ہے کہ سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، تو کر لیا جائے تو وہ بھی بہتر ہے، نہ کیا جائے تو وہ بھی بہتر ہے، لیکن اگر کرنا ہے تو اسی وقت کرنا ہے، یہ مس ہو گیا میرا یہ پوائنٹ جو ہے اس وقت ہائی لائٹ کرنا، بہرحال اگر سجدہ نہیں بھی کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا ہماری کوشش کو۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے تمہیں نام دیا مسلمان، اسی لیے اسی نے تمہیں مسلم کا نام جو ہے تمہارے لیے پسند کیا، اس سے پہلے من قبل، اس سے پہلے بھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، وفی ھذا، اور اس میں بھی، یعنی اس قرآن میں بھی، اور اس سنت میں بھی، اس یعنی دین محمدی میں بھی، اور دین محمدی سے پہلے، شریعت محمدی سے پہلے بھی جتنی شریعتیں تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارا بحیثیت قوم مسلمان تمہارا نام پسند کیا، لیکن باقی قوموں نے اپنی مرضی سے اس میں انحراف کیا اور اپنی مرضی سے دوسرے نام چوز کر لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارا نام جو ہے
وہ مسلمان پسند کیا. یاد یہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جائے پچھلی آیت کے ساتھ، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو مسلمان کا نام جو ہے وہ پسند کیا تھا اس امت کے لیے، اور پھر امت محمدی جو ہے اس میں بھی تمہارا نام جو ہے وہ مسلمان ہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے ایک جو سورہ بقرہ میں تھی، اس میں بھی اسی طرح سے مسلمین کا ذکر ہوا اس دعا میں بھی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمہ، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمان بردار بنا لے، یا ہمیں مسلمان بنا دے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا مسلمان بنانا یا اپنا فرما بردار بنانا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی مسلمان کا نام اس قوم کے لیے پسند کیا تھا، یا اللہ تعالیٰ نے بھی. اور پھر آج یہ امت محمدیہ جو ہے وہ بھی مسلمان کے نام پر جانی جاتی ہے. یہ بھی ہمارے اوپر خاص اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ جو شروع سے شریعت چلتی آ رہی ہے وہی ہم اس کو لے کر آگے انڈورس کرتے جا رہے ہیں. لیکون الرسول شہیداً علیکم، تاکہ وہ ہو جائے رسول تم پر گواہ، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، تاکہ رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. یہ یہاں پر یہ گواہی جو ہے اس کا تذکرہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں کو، پچھلے نبی جو ہیں ان کو بھی بلائے گا اور ان کو پوچھے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیا تھا؟ تو وہ سب کہیں گے کہ ہاں پہنچا دیا تھا. تو پھر وہ ان سے کہیں گے، ان نبیوں سے کہیں گے کہ تمہارا گواہ کون ہے، گواہ لاؤ. تو پھر ان کی اپنی قومیں جو ہیں وہ تو گواہی دینے سے اعراض کریں گے یا کچھ معاملہ ایسا ہوگا، پھر وہ نبی کہیں گے کہ محمد اور ان کی امت جو ہے وہ ہماری گواہ ہے. تو وہاں پر پھر یہ امت محمدی جو ہے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ پچھلے نبیوں کی گواہی بھی دیں گے. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی امت میں اٹھایا کہ جو نہ صرف امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس سے پہلے نبی جو رسول جو ہیں ان کے اوپر بھی وہ گواہی دیں گے قیامت کے دن ان کی بھی. فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو اب یہ سارا کچھ جو ہے تمہارے اوپر اور واضح کر دیا، تو اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تو بس تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور تم مضبوطی سے تھام لو اللہ کو، اللہ کے راستے کو تم مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ چپک جاؤ، اللہ کے راستے کے اوپر اپنے آپ کو گامزن رکھو، اور نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے رہو. وَهُوَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا ولی ہے، وہی تمہارا سازگار ہے، کارساز ہے، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تم سے محبت کرنے والا ہے، مدد کرنے والا. مولا کے یا ولی کے بہت سارے معنی ہیں، جس کے دلی محبت ہو اور دلی الفت ہو، جس کے ساتھ دل کے معاملات جو ہیں وہ بھی شیئر کیا جائیں، اور دل سے اس سے محبت کی بھی کی جائے، اور دل سے اس کی مدد بھی مانگی جائے، اور پھر وہ اس کا ریٹرن جو ہے وہ بھی ملے، تو وہ ولی ہوتا ہے. تو اللہ ہی تمہارا ولی ہے، کارساز ہے. فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ، تو بس وہ بہترین ولی ہے، بہترین کارساز ہے. وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور وہ بہترین مددگار بھی ہے، مدد کرنے والے میں بھی وہ بہترین ہے، اور ولی کے اعتبار سے بھی وہ بہترین ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الحمدللہ آج ہماری یہ سورہ مبارکہ بھی مکمل ہو گئی اور یہ پارہ جو ہے وہ بھی مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے کہنے سننے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، ہمیں صحیح فہم اس کا عطا فرمائے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت اس میں سے چھانٹ کر ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نصیحت کو ڈال دے، اور پھر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمت و توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، یا کوئی پوائنٹ ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی ٹھیک ہے، مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری نیک اور جائز حاجات اور ہماری دعائیں جو ہیں ان کو قبول و منظور فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری جتنے مشکلات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں خاص مدد فراہم کرے، ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص اپنے فضل و کرم میں رکھے، جو اس دنیا میں حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور بہن بھائی بزرگ رشتہ دار عزیز و اقارب سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ.
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا كثيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ